أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے سورہ آل عمران ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کا نصف سے زائد حصہ ہم الحمدللہ مکمل کر چکے۔ 13ویں رکوع سے غزوہ احد کے بارے میں جو گفتگو شروع ہوئی، تفصیلاً میں نے عرض کیا تھا وہ غزوہ کیوں ہوا، اسباب کیا تھے۔ شدید انتقامی جذبہ مشرکین مکہ میں موجود تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ بدر میں ہوا وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد اس کا بدلہ لیں۔ بدر میں 1000 کی تعداد تھی، احد میں 3000 کی تعداد، اور فتح کے نشے کے اندر بالکل مست یہ سمجھتے ہوئے کہ اب تو ہم جو ہے
مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن جو کچھ معاملات وہاں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جس کا ذکر ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ جس طرح تم یوم بدر کے موقع پر مشرکوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، یہی معاملہ ہوا تھا غزوہ احد کے موقع پر بھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ کوئی تفصیل میں زیادہ بیان نہیں کروں گا، پہلے بھی چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے ایک جو بہت بڑا بلنڈر ہوا، بہت بڑی خطا ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درے کی حفاظت کے لیے جن 50 تیر اندازوں کو وہاں مقرر کیا تھا، ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اور یہ بات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم سب کو شکست ہو گئی، بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، تم یہ دیکھو کہ ہمارے اوپر جو ہے پرندے منڈلا رہے ہیں ہمارا گوشت کھانے کے لیے، تب بھی میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس درے کو نہیں چھوڑو گے۔ لیکن یہ کہ معاملہ اس کے برعکس اس اعتبار سے ہو گیا کہ شکست کا ذکر حضور نے کیا تھا، شکست تو نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے میں فتح عطا فرما دی، اور بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان غالب ہو کر رہیں گے، اس لیے کہ وہی کیفیت جو غزوہ بدر کے موقع پر تھی۔ لیکن یہ کہ بہرحال پھر اس موقع پر جو بھی وہاں 50 تیر انداز تھے، ان کے اندر ایک نزاع جھگڑا پیدا ہوا، اور ان میں سے 35 یا 37 کی تعداد میں وہ تھے جو نیچے اتر گئے، اور صرف 12 رہ گئے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے عقابی جو آنکھ تھی ان کی، انہوں نے وہاں سے دیکھ لیا کہ یہ ویک پوائنٹ ہے، یہاں سے میں آ کر اگر حملہ کروں گا تو پھر گویا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ اور وہی معاملہ ہوا کہ وہ جو فتح مل چکی تھی اللہ کی طرف سے، وہ عارضی قسم کی شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مشرکین مکہ فاتح کی حیثیت سے واپس لوٹے، اس لیے کہ فتح تو اس وقت ہوتا نا جبکہ وہ مدینہ پر قبضہ کر لیتے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی صحابہ کرام ہیں، ان کی بڑی تعداد اپنی جان جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر چکی ہوتی، جو اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے رسول کو شہید نہیں ہونے دیتا۔ حضور کی وہ خواہش میں نے آپ کو بارہا سنائی، حضور نے فرمایا میری شدید خواہش اور تمنا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ 4 مرتبہ آپ نے ریپیٹ کیا۔ لیکن یہ کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، انبیاء کا معاملہ الگ ہے، ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو شہید کر دیے گئے، جنہیں قتل کر دیا گیا، لیکن رسولوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے وہ لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تمام کون ہیں؟ رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، تو ان کا غلبہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی مقدر تھا۔ بہرحال یہ قصہ مختصر یہ کہ وہ معاملہ پھر ہوا ہے، مسلمانوں کو بڑا چرکا لگا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی بہت شدید زخمی ہوئے ہیں، آپ کے جسم مبارک سے اتنا خون بہہ گیا کہ آپ کے اوپر جو ہے کچھ بے ہوشی کسی طرح میں جو کیفیت طاری ہو گئی، افواہ اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی۔ مسلمانوں کے جذبات پھر مزید جسے آپ کہیے پست ہو گئے کہ جب اللہ کے رسول ہی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو اب ہمیں مزید زندہ رہ کے کیا کرنا ہے۔ یہ پہلا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بہت سی وہ چیزیں تھیں کہ جو میں نے آپ کی گوش گزار کی تھی، ابتدائی اور تمہیدی گفتگو کے حوالے سے اس رکوع کے اندر وہ تمام چیزیں آ چکی تھیں۔ اب آئیے یہ جو اگلا رکوع ہے، 14واں رکوع، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 13ویں رکوع سے لے کر اور پھر یہ 18ویں رکوع تک یہ پورے 6 رکوع وہ ہیں کہ جس میں غزوہ احد کا بیان ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ بظاہر ہم عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی تقریر چل رہی ہو اور درمیان میں کوئی شے ایسی آ جائے جو پچھلی کے ساتھ مربوط نہ ہو تو ہم کہتے ہیں جملہ معترضہ ہے۔ معترضہ عام طور پر اس پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں تو کوئی جملہ معترضہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ قرآن کریم کا انداز جو ہے وہ خطابی ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگلی چند آیات جو ہیں وہ اس میں اضافی طور پر اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہیں۔ اگرچہ غزوہ احد کا ذکر چل رہا تھا، پورا رکوع ہم نے پڑھا، اور اس دوسرے رکوع کے اندر جو 14واں رکوع ہے اس کا بھی نصف وہ ہے کہ جس میں پھر غزوہ احد کا جو ہے وہ ذکر آگے چل رہا ہے، لیکن درمیان کی چند آیات وہ ہیں جو ابدی ہدایت ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا
یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک یہ جو ایک سود کا معاملہ جو ہے اس کی حرمت کا ذکر، اور وہ سود کے جو جسے ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، بڑھتا اور چڑھتا ہوا دگنا چوگنا سود، اس سے منع کیا گیا. تو اس کے درمیان کیا ربط ہے؟ ایک ربط جو ہے ہمارے مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے ذکر کر دیا گیا تھا کہ جو وہاں درے کے اوپر جو صحابہ متعین کیے گئے تھے انہیں جب فتح نظر آئی جو ان کے نزدیک گویا کہ یقینی ہو چکی تھی، اور پھر یہ کہ فتح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت ہوتی ہے. مال غنیمت میں گھوڑے بھی ہیں، پھر سامان حرب بھی ہے، پھر بہرحال بہت سی اور جو ہیں جسے آپ کہیے کہ غنیمتیں ہاتھ آتی ہیں. تو گویا کہ تمہارے نزدیک آگے آیات آ بھی جائیں گے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اے مسلمانوں کی جماعت، تمہارے اندر اب بھی وہ لوگ موجود ہیں جو دنیا کے طالب ہیں. یہاں دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں. دنیا کے طالب اس اعتبار سے کی کہ جو وہ فتح مل گئی تو گویا کہ فتح ان کا مقصود تھی، اور دوسرا اس کی توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو مال غنیمت اب آ رہا تھا، جو ہاتھ لگنے کی پوری توقع تھی، اب اس کے لیے تم نے اس درے کو چھوڑ دیا. لہٰذا دنیا کی محبت، یہاں کا ساز و سامان، روپیہ پیسہ، مال و دولت، خواب مال غنیمت ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، اس کی بیخ کنی کی گئی ہے کہ فوری طور پر ذکر لے کر آئے سود کا. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص بھی سود وصول کر رہا ہے، گویا کہ اپنی رقم جو ہے وہ سودی قرضے پر کسی دوسرے کو دے رہا ہے، تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ بڑھ کے چیزیں پیدا ہوں گی وہ حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے. سود وصول کرنے والے پر، گویا کہ جس نے اپنی رقم سود پر دی ہے، اب اسی رقم تو محفوظ ہے، ہر مہینے اسے جو آمدنی آ رہی ہے یہ سود ہے. اور اس میں بھی عام طور پر ہوا یہ کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ایک قسط نہیں دے سکتا تو اب اگلی قسط جو ہے وہ ڈبل دے گا. گویا کہ یہ جو قسط تھی اس کی مقدار بھی ڈبل ہو جائے گی، جسے ہمارے یہاں عام طور پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں. کہ سود صرف وہ نہیں رہتا بلکہ یہ کہ اگر آپ نے قسط نہیں دی ہے تو اس کے اوپر مارک اپ مزید اس کی پرسنٹیج ایڈ ہو جاتی ہے. تو مفسرین نے یہاں مراد اس سے یہ بھی لیا ہے کہ گویا کہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے مسلمانوں دیکھو، سودی معاملات نہ کیا کرو، سود کو نہ کھایا کرو دو چند کرتے ہوئے، اضعافا مضاعفا. یہ گویا کہ مبالغے کی انتہا ہے کہ سود جو ہے وہ گویا کہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. آپ نے اگر کسی شخص نے کچھ رقم سود کے طور پر لی تھی تو چند سال گزارنے کے بعد جو ہے معلوم ہوگا کہ وہ رقم جو ہے کہیں پہلے ادا ہو چکی ہے سودی اقساط کے اندر، اب تو کئی گنا رقم اور وہ دے چکا اس سے پہلے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو گویا کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو سود وصول کر رہا ہے اس کے اندر حرص، طمع، لالچ اور سب سے بڑھ کر خود غرضی پیدا ہو جائے گی. ظلم کر رہا ہے وہ. اور جو سود اس کو دے رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت تھی، اس نے کوئی روپیہ پیسہ جو ہے سود پر لیا، اب ہر مہینے کی جو چٹی وہ دے رہا ہے، جبکہ اصل رقم جو ہے محفوظ ہے، وہ بڑھتی چلی جائے گی. گویا کہ جو شے وہ دے رہا ہے اس کو اگر آپ ایڈ کریں گے تو ممکن ہے 1,00,000 روپیہ سود کا لیا ہوا 5 سال کے بعد وہ 4,00,000 اسے واپس کر چکا ہو سود کی شکل میں، اور وہ 1,00,000 یوں کا تو موجود ہو. تو جو شخص بھی مطلب سود دینے والا ہے، اس کے دل میں اس شخص کے لیے جو سے سود لیا گیا اس کے خلاف نفرت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی، کینہ پیدا ہوگا. یہ دو چیزیں بالکل اپوزٹ ہیں کہ سود جو وصول کر رہا ہے اس کے اندر لالچ ہے، خود غرضی ہے، طمع ہے، حرص ہے، اور جو شخص سود دے رہا ہے جس کے اوپر وہ چٹی پڑ رہی ہے، اس کے دل میں اس شخص کے لیے جس سے اس نے سود لیا ہے اس کے لیے دشمنی اور نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے. اگلی آیت کے اندر انفاق کا ذکر آ جائے گا. جو شخص بھی انفاق کرتا ہے، کسی ضرورت مند کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اس کی کوئی مدد کرتا ہے، آڑے وقت میں اس کے کام آتا ہے، اب جو شخص اس کو وصول کر رہا ہے، کوئی روپیہ پیسہ ہے، اس نے اس کی مدد کی ہے، تو اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. اور جو شخص دے رہا ہے اپنی رقم، وہ اس نتیجے میں دے رہا ہے کہ اس کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمدردی موجود ہے، اس کے اندر نرم دلی موجود ہے، رحمت موجود ہے. یہ دونوں چیزیں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں.
ایک طرف سود خورانہ ذہنیت ہے جس کا ذکر میں نے کر دیا، اور دوسری طرف وہ ہے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس لیے کہ سود کے معاملے میں بھی ایک تدریج کے ذریعے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیے ہیں، جس کا بھی میں آگے ذکر کروں گا۔ ابھی پہلے ترجمہ کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اہل ایمان دیکھو سود مت کھایا کرو دگنا اور چوگنا کرتے ہوئے، اضعافا مضاعفا۔ ضاد عین فا جو ہے وہ آتا ہے عام طور پہ کسی میں اضافے کے لیے، اور یہاں گویا کہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا اضعافا مضاعفا، گویا کہ بڑھتا چڑھتا سود، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، دگنا چگنی رقم جو ہے آپ نے لوٹا دی ہے سود کے مد میں، جبکہ اصل زر جو ہے وہ وہاں موجود ہے۔ واتقوا اللہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، فلاح تک پہنچ سکو۔ سود کے معاملے میں ایک تو سورہ بقرہ کی وہ آیت نمبر 275 سے 280، 6 آیات، وہ تو آخری حکم ہے قرآن کریم میں جو نازل ہوا سود کے ضمن میں۔ لیکن یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حرمتیں ہیں بہت سی چیزوں کی، شراب حرام کر دی گئی، اسی طرح سود حرام کیا گیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تدریج کا معاملہ کیا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے کہ جہاں بالکل ابتدائی درجے میں توجہ دلا دی گئی ہے ایک بات کی طرف، کیا لوگوں جو تم ایک دوسرے کو سود پر رقم دیتے ہو تو یہ اللہ کے ہاں جو ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری رقم بڑھ رہی ہے، اصل رقم محفوظ، اور اس کے اوپر جو تاوان چٹی جو تم وصول کر رہے ہو تو سمجھتے ہو کہ تمہاری رقم بڑھ رہی ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو شے تم صدقہ و خیرات کے طور پر دیتے ہو وہ اللہ کے ہاں اس کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا گیا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم دیتے ہو لوگوں کو سود پر کوئی رقم، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ وہ رقم جو شخص بھی تم سے حاصل کرے وہ اس کا تاوان چٹی تمہیں دیتا رہے اور اس کے اندر اور مزید اضافہ ہوتا رہے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو اللہ کے نزدیک یہ رقم جو ہے نہیں بڑھتی۔ ابھی وہ آخری حکم نہیں آیا، اس کے بارے میں آخر میں ذکر کروں گا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، بڑھوتری تو ان کی ہوتی ہے کہ جو اپنا رقم دیتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے، زکوٰۃ کا لفظ آیا، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، زکوٰۃ کس لیے؟ تاکہ آپ کا تزکیہ نفس ہو، روپے پیسے کی محبت جو بہت گہری اتری ہوئی ہے انسان کے اندر، اس کو گویا کہ کھرچ کر نکالنا مقصود ہے، اس کے لیے کم سے کم نصاب مقرر کر دیا گیا، وہ زکوٰۃ کا ہے۔ جو تمہارے پاس مال ہے جس پر ایک سال گزر چکا ہے، اس کا 2.5% یا 40واں حصہ جو ہے تم کا اللہ کا حق ہے جو تمہارے اموال میں رکھ دیا گیا، وہ دینا ہے تمہیں دوسرے لوگوں کا۔ تو وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو شے تم صدقہ و خیرات کرتے ہو یا زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس مقدار میں جو انہوں نے دی ہے اس میں کئی گنا اضافہ کر دے گا اللہ۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا نا، حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن جب جنت میں جا کر جو انعام و اکرام اللہ کے ہوئے ہیں، جو بلند درجات اللہ نے اسے عطا فرمائے ہیں، تو سوال کرے گا اے پروردگار میرے اعمال تو اس قابل نہیں تھے، یہاں جو اجر و ثواب مجھے دیا جا رہا ہے میرے اعمال کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں موقع پر جو تم نے نیکی کی تھی، فلاں موقع پر تم نے جو بہت اچھی کسی کے ساتھ جو انعام اور احسان کا معاملہ کیا تھا، اس میں اللہ نے وہ ثواب تمہیں عطا فرمایا کہ جو ریشو پرپورشن رکھتا ہی نہیں تمہارے اعمال کے ساتھ۔ اولئک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر و ثواب میں بہت اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا حکم آیا سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 130 جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ یہاں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے منع کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، گویا کہ کسی کے دل کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ کہے گا کہ یہاں تو صرف کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سود کی قسط نہیں دے سکتا تو اس کے اوپر مزید چٹی اور تاوان ڈال دیا جائے، جبکہ یہ اصل میں یہاں اصل مراد وہی ہے، حرمت اسی سود کی ہے جو اصلاً بالکل خبیث ہے، لیکن یہ کہ یہاں اس میں گویا کہ ایک درجے میں ایک اضافی حکم آ گیا۔ پہلا تو یہ تھا کہ جو تم دیتے ہو سود پر اپنی رقم، تو وہ رقم جو ہے وہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اللہ کی نگاہ میں، یہی ڈائلیوٹس جسے آپ کہیے وہ حکم ہے۔
اس کے بعد یہاں یہ فرما دیا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اس سے اگلے درجے کی بات۔ اور تیسرا حکم جو آخری حکم ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کر اور 280 تک۔ اب یہاں گویا کہ بالکل آخری بات کر دی گئی۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ بہت سخت آغاز ہے۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے مگر اس بدحواس شخص کی طرح کہ جس پر شیطان نے زوردار ضرب لگا دی ہو۔ یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما المیع باسم الربا۔ یہ اس وجہ سے ہوگا ان کے ساتھ معاملہ قیامت کے دن کہ بدحواسی کے ساتھ وہ اٹھیں گے۔ اور واقع یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اگر آپ نقشہ دیکھیں نا سود خور شخص کا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت کی بے چینی ہے۔ فلاں کو بھی سود پر رقم دی تھی، فلاں کو بھی دی تھی، فلاں کو بھی دی، اب اس سے جا کر کس لینی ہے، اب اس سے لے کر لینی ہے۔ اور اندر سخت دلی، اور جس سے آپ کو یہ سنگ دلی اس درجے کی پیدا ہو گئی، اگر وہ بالکل مجبور ہے، نہیں دے سکتا وہ سود کی رقم، تو اس کے خلاف اقدام تک کرنے کو تیار ہے، ظلم کی انتہا۔ تو گویا کہ اس دنیا میں بھی اس شخص کی، سود خور شخص جو ہے، اس کی مثال اسی شخص کی سی ہے جو بدحواسی کے ساتھ جو ادھر ادھر گھوم رہا ہے اپنی اقساط حاصل کرنے کے لیے۔ گویا کہ شیطان نے اس کے اوپر بڑی زبردار ایک دھپ اس کو رسید کر دیا۔ یتخبطہ الشیطان من المس۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ سود کے معاملے کو بالکل ختم کر دے، مٹا دے۔ محق یمحق آتا ہے کسی شے کو نیست و نابود کر دینا، اس کا وجود اسلامی معاشرے میں موجود نہ ہو۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ ترغیب دیتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے صدقات میں، خیرات میں، زکوٰۃ ہے، لوگوں کو آپ انفاق کر رہے ہیں، جہاد بالمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ دیکھیے یہ 5 آیات بلکہ 6 آیات جو ہیں درجہ بدرجہ معاملہ اور مزید ٹون اپ ہوتا چلا جا رہا ہے، سختر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، اور جس کسی نے بھی کوئی سود پر کوئی رقم دیا اس کو ختم کر دے۔ وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا اس کو ختم کر دے۔ لیکن آگے یہ بھی فرما دیا گیا کہ تمہارا اصل زر جو ہے وہ محفوظ رہے، لیکن وہ جو تم سود وصول کر رہے ہو اس کو ختم کر دو، اور اسے مہلت دو کہ جب اس کے اوپر اچھے حالات آئیں اور جب اس کے لیے آسائش ہو تو وہ آسانی کے ساتھ تم سے جو رقم اس نے سود پر حاصل کی تھی اسے تمہیں واپس کر دے، سہولت کے ساتھ۔ اور پھر آخر میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تفصیل سے ہم نے یہ مقام پڑھا تھا، اگر اس کے باوجود بھی جبکہ اللہ تعالیٰ کی اس کی حرمت، اس کی شناعت کے بارے میں اس حد تک بیان کر دیا، واضح کر دیا، اس کے باوجود بھی اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف۔ اب یہ الفاظ جو ہے کسی اور گناہ کے لیے قرآن میں نہیں آئے۔ اب اس میں اور بہت کچھ مزید بیان کیا جا سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں جو سخت الفاظ، سخت ترین الفاظ حضور نے استعمال کیے اس شخص کے لیے جو سود وصول کر رہا ہے، سودی رقم کا رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے۔ پھر حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو سود دینے والا ہے، سود لینے والا ہے، سود کی گواہی دینے والا ہے، سود کی ڈکٹیشن لینے والا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں بہرحال یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ادارے جو خالصتاً سود کی بنیاد پر قائم ہیں، ان کی خدمت کرنا یا ان کے لیے جو ان کو سرو کرنا یا ان کے ہاں ملازمت کرنا، یہ بھی شرعاً جو ہے اسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل حرام ہے، لیکن یہ کہ اس ذیل میں تو آتا ہے۔ اگرچہ وہ شخص اپنی محنت کا وصول کر رہا ہے، کوئی شخص اگر گارڈ ہے، بینک کے باہر کھڑا ہوا ہے، کسی سودی ادارے کے باہر کھڑا ہوا ہے، وہ اپنی محنت وصول کر رہا ہے، اس لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں کہ معاملہ کچھ نرمی کا ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے۔ لیکن یہ کہ جو خود سودی لین دین میں ملوث ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اسے تو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس شخص کے خلاف۔ تو یہ گویا کہ سود کے اعتبار سے ایک تدریجی احکامات ہیں جو قرآن کریم میں سورہ روم کی ایک آیت جو میں نے آپ کو سنائی، پھر سورہ آل عمران کی یہ آیت جو ہمارے زیر درس ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر پھر سورہ بقرہ کی وہ 6 آیات 275 سے لے کر 280 تک کہ جس میں گویا کہ سود کی حرمت کے آخری حکم آ گیا۔ یہاں ذہن میں رکھیے کہ شراب کا معاملہ بھی یہی ہے۔
دیکھیے شراب اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے، اس لیے کہ اس کے اندر انسان جو ہے جسے آپ کہیے کہ اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا آخری حکم کب آیا؟ سب سے شروع میں تو گویا کہ انہیں یہ کہہ دیا گیا، توجہ دلا دی گئی، یہ اچھی شے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ اہل ایمان دیکھو، جب تم نشے کی حالت میں ہو، سکر کی حالت میں ہو، تو نماز نہ پڑھا کرو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ اب یہاں گویا کہ اشارہ کر دیا کہ اللہ کے نزدیک یہ شے پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان وہ تھے کہ صرف اس آیت کے نازل ہو جانے پر ہی انہوں نے شراب سے توبہ کر لی، کہ جب اللہ کو پسند نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم حالت نشہ میں نماز ادا کریں، لہذا ہمیں اسے ترک کر دینا چاہیے۔ لیکن یہاں بھی بہت ہی خفیف، جسے آپ کہیے کہ اشارہ کر دیا گیا، ترغیب دے دی گئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اور اس کے بعد دوسرا حکم آیا سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے ان دونوں چیزوں میں۔ خمر کا ذکر آ گیا، خمر کون سی؟ جو نشہ پیدا کرنے والی چیز ہے، خمار۔ انسان اگر گویا کہ خمار کی حالت میں تو نشے کی حالت میں ہے۔ تو یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ اور آگے پھر یہ فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بالکل نجس شے ہے۔ تیسرے درجے میں حکم آ گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے مسلمانوں خوب اچھی طرح جان لو، یہ خمر ہے، شراب ہے، اسی طرح والمیسر ہے، جوا ہے، والانصاب ہے، وہ جو آستھان ہوتے ہیں جہاں جا کر جو ہے لوگ بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، اسی طرح قرعہ اندازی ہے، سٹے بازی ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب تم باز آتے ہو یا نہیں آتے؟ اب اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ یہ کہے کہ قرآن کریم میں خمر کو حرام قرار نہیں دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس درجے میں فرما دیا رجس من عمل الشیطان، یہ انتہائی گندہ عمل ہے، ناپاک عمل ہے، شیطانی عملیات میں سے ہے وہ تمام چیزیں جو گنوا دی گئیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس کے باوجود بھی اگر بعد آنے کو تیار نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو بعد آتے ہوئے نہیں آتے۔ یہ آخری حکم گویا کہ وہاں بھی آپ نے دیکھا ایک تدریج کے ساتھ معاملہ چلا ہے۔ پہلے اشارتاً توجہ دلا دی گئی، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ پھر یہ کہہ دیا گیا، لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے اس میں منفعت بھی ہے، اس لیے کہ بہرحال جوئے کے ذریعے جس شخص کے ہاتھ میں کوئی رقم آئی ہے تو اس کے بہت سے دنیاوی کام بن جائیں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا، جسے ہم ایزی منی کہتے ہیں۔ صرف بیلٹنگ کی بنیاد پر یا قرآن اندازی کی بنیاد پر کوئی شخص جو ہے ایک بہت بڑی رقم لے کر ایک سائٹ پر ہو جائے، تو یہ ہمارے دین میں ایزی منی کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایزی منی کے جو مفسدات ہیں، جو فساد پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو مسلم معاشرہ ہے اس کے اندر جو ایک ڈسپیرٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کل جو ہے بالکل جسے آپ کہیے کہ نچلے طبقے میں تھا، اچانک اس کے جو ہے کوئی بانڈ نکل آیا، کوئی لاٹری نکل آئی اور وہ کروڑوں پتی ہو گیا۔ اسی بنیاد پر پھر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آخر وہ بانڈ یا جو بھی چیز تھی اس کتنے لوگوں نے لی ہوگی؟ اب یہ صرف اس ایک کے نام پہ لی گئی، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے دین کے ساتھ بالکل کسی اعتبار سے بھی لگا نہیں کھاتی۔ تو اس کے بارے میں گویا کہ یہاں بھی آپ نے یہ دیکھا کہ بالکل اسی تدریج کے ساتھ حکم آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، وہی شراب کا چونکہ میں ذکر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب پر لعنت ہے، اس کے کشید کرنے والے پر لعنت ہے، اس کے خریدنے اور بیچنے والے پر لعنت ہے، اور حد یہ ہے کہ شراب کے کریٹس کو ڈھونے والا، کیری کرنے والا، اس پر ہی اللہ نے لعنت فرمائی۔ احادیث نے آ کر گویا کہ اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ دل کے اندر کہیں کوئی دغدغہ موجود ہے شراب کے بارے میں، چونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ بالکل حرام ہے، تو لہٰذا اس وسوسے کو دور کر لینا چاہیے۔ احادیث نے آ کر اس گویا کہ تصویر کے اندر مزید رنگ بھر دیا۔
تو یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو، تم فوز و فلاح سے ہمکنار ہو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ چند آیات وہ ہیں جس کا غزوہ احد سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ درمیان میں کچھ جو ابدی تعلیمات ہیں، ابدی ہدایتیں ہیں، جو اسے ہمیشہ کے لیے گویا کہ رہنا ہے، ان کو درمیان میں لے آتے ہیں۔ اگرچہ ذکر چل رہا تھا غزوہ احد کا، درمیان میں چند آیات یہ آ گئیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ ذکر غزوہ احد کا دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے، آگ سے مراد کیا ہے؟ جہنم کی آگ، اعدت للکافرین، کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اب ہم یہ اگر سمجھے کہ کافروں سے مراد صرف وہی ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، مشرک بھی اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی اور کو، تو کافرین سے اصل میں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ مادہ نکلا کہاں سے؟ کفر۔ کفر کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو دبا دینا، چھپا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ایک فطرت سلیم رکھی ہے، جس کے اندر شکر گزاری ہے اپنے رب کے لیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ عقل و شعور کی جو پختگی جسے ہم کہتے ہیں، جو وزڈم ہے، جو دانائی ہے، جو دانش ہے، اس کا لازماً نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ شکر کرے گا اللہ کا۔ تو شکر گزاری کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، لہٰذا یہاں سے گویا کہ ناشکری کرنا یہ ہے کفر۔ اب یہاں چونکہ اس کا ذکر آ رہا ہے، سود کا ذکر آ رہا ہے، اس کی شناعت کا ذکر آ رہا ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی وہ تمام آیات جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، اس کے اندر اس میں آخری جو ہے جسے آپ کہیے الٹیمیٹم دے دیا گیا، اگر بات نہیں آتے سودی لین دین سے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی اگر اس پر عمل کرنے کو تیار نہ ہو تو یہ ہے سب سے بڑا ناشکرہ۔ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، 1 یا 10 یا 20 خداؤں کو ماننے والے، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل میں تو آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے نا، ٹریس بیک کرنا چاہیے کہ اس کا مادہ ہے کیا۔ شکر کے مقابلے میں کفر ہے۔ شکر میں کی معنی کیا ہے؟ شکر گزاری اپنے منعم، اپنے محسن کے لیے، اور کفر کیا ہے کہ ناشکری کرنا۔ وہی بات ہے جو ہم نے پڑھی تھی جہاں حج کا ذکر آیا کہ جو شخص بھی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، ومن کفر، وہاں کفر کا ذکر آیا۔ اب کفر کے معنی یہ نہیں ہے جو شخص کفر کرے گا، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو گویا کہ وہ ناشکری کر رہا ہے اللہ کی، کہ اس نے اسے روپیہ پیسہ بھی دیا تھا، صحت بھی دی تھی، اور بھی بہت سی چیزیں نعمتیں اللہ نے اس کو نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا یہ حق ادا کرنے کو تیار نہیں جسے ہم حج کے نام سے جانتے ہیں۔ تو عدت الکافرین، تو اسے تیار کیا گیا ہے اس جہنم کو، اس جہنم کی آگ کو کافروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور دیکھو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اصل حجت یہ ہے، اللہ کی فرمان برداری، اللہ کی اطاعت، یہ قرآن ہمارے پاس موجود، اس کا حکم، اس کا قول فیصل۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، ہزل گوئی نہیں ہے، کوئی کہانت نہیں ہے، یہ قول فصل ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اس لیے کہ ہمارے پاس جو ایک سانچہ یا جو ہمارے پاس جیسے آپ کا پیٹرن جو موجود ہے، جو اسوہ موجود ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر خود اتر کر حکم نہیں دینا، اللہ کے رسول ہے جو تمہیں اللہ کا حکم سنا رہے ہیں، لہذا رسول کی بات مانو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص بھی رسول کی اطاعت پر کاربند رہتا ہے وہ ہے کہ جو اصل میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے ہاں آخرت میں اگر نجات چاہیے، فوز و فلاح چاہیے، تو اس کا تو دار و مدار ان 2 چیزوں پر ہے۔ نکاح کے موقع پر جو عام طور پر آیات پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر یہی بات ذکر کیا گیا نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہے گا تو سب سے بڑی کامیابی اسی کے حصے میں آنے والی ہے۔ یہ 2 ستون، 2 پلرز ہیں ہمارے دین کے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا اسوہ، آپ کی احادیث، آپ کی فرامین۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،
اور دوڑو اور لب کو، یہ سرعت کا لفظ ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. سرعت کسے کہتے ہیں؟ تیزی کے ساتھ کوئی کام کرنا. سرعت کے ساتھ میں نے یہ کام کر لیا. تو سارے جب باب مفاعلہ میں آیا تو گویا کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، سرعت میں تیزی سے لپکنے میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا. باب مفاعلہ کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں جو ہیں گویا کہ مقابلتاً آمنے سامنے ہوتی ہیں. ایک شخص اکیلا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر جہاں مقابلہ آ گیا، مقابلہ کا لفظ جو ہے یہ بھی مفاعلہ ہی ہے، تو گویا کہ وہاں ایک آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کا معاملہ ہے، ایک دوسرے کو نبرد آزما کرنے ہیں دونوں اعتبارات سے. اسی کو مسابقت بھی کہتے ہیں. سورہ حدید میں فرمایا گیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء، بالکل وہی الفاظ. یہاں فرمایا گیا تھا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لب کو اور سرعت اختیار کرو، آگے بڑھو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی اور جس کا عرض جو ہے اس پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. عرض عام طور پر کہتے ہیں کوئی بھی مستطیل ہے تو عرض اس کا چھوٹا ہوتا ہے، طول اس کا بڑا ہوتا ہے. تو جس کا عرض اتنا ہے، یہ پوری زمین و آسمان، یہ کائنات پوری سب کو ملا لیں. اس لیے کہ 7 آسمان کا ذکر تو قرآن میں کئی جگہ آیا نا، کہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے، 7 سماوات، کئی مقامات پر ذکر ہے. اب وسعت کتنی آ گئی ان 7 آسمانوں میں، اس کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. ہم تو ابھی جو ہمارا اپنا آسمان ہے، جو نیلگوں آسمان ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکے. دوسرا اور تیسرا اور چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں آسمان، وہ ہمارے گویا کہ کہیں ادراک سے بالکل باہر کی چیز ہے. تو وہ جنت کے جس کی وسعت یا جس کا عرض، جس کا طولان جو ہے وہ اس زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر ہے. عرض السماوات والارض. پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا اعدت للکافرین، بچو اس آگ سے، جہنم کی آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اور یہاں فرمایا گیا اعدت للمتقین، وہ جنت کے جس کو تیار کیا گیا ہے، سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے. بیش بہا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں فراہم کر دی. کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے، اللہ کا تقوی اختیار کریں. یہ مشروط ہے. جو شخص بھی آخرت کا ارادہ کرے، من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، اور اس کے بعد پھر محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے. یہ بالکل ٹھنڈے پیٹوں اور ٹھنڈی چھاؤں جو ہے جنت ملنے والی نہیں ہے. جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم جنت میں داخل کر دو گے صرف اس کہنے کی بنیاد پر کہ کلمہ شہادت زبان سے ادا کر دیا بس جنت جو ہے آپ کا پیدائشی حق ہو گئی؟ ایسی بات نہیں ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس میں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، نفس کو کچلنا پڑتا ہے. جو دشمن ہیں اللہ کے رسول کے، شیطان کتنے موجود ہیں، ان سب کی مخالفتیں مول لینی پڑتی ہیں. پھر کہیں جا کر جنت کا حصول ہوگا. تو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، دوڑو اور لب کو اللہ کی مغفرت کی طرف، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ جنت کے جس کا وعدہ کیا گیا، جنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، جس کا عرض جو ہے اس زمین و آسمان جتنا ہے. اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. اب یہاں آگے دیکھیے متقین کا لفظ بھی آ گیا، آگے اس کی صفات آ رہی ہیں. اور اگلی آیت میں آگے آخر میں فرمائے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. متقین کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں. دیکھیے یہاں سب سے پہلی جو شے لے کر آئے، آیت البر ممکن ہے بہت سے حضرات کے ذہن میں آ گئی ہو. اللہ کے نزدیک نیک وہ شخص ہے کہ جو اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے ابنائے نو کی ہمدردی میں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. جسے آپ کا یہ موسٹ سیلینٹ فیچر جو ان کی زندگی میں ہوتا ہے، مخلوق خدا کے لیے ہمدردی کا جذبہ. اللہ نے روپیہ پیسہ دیا، مال و دولت دی، اسے لگاؤ. کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی کسی اور مصیبت میں ہے،
کوئی قرض کے تاوان تلے جو ہے وہ دبا ہوا ہے، اس کو اس سے نکالنے کے لیے اگر تم اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہو تو سب سے پہلی شے ایمانیات کے بعد جس کا ذکر کیا گیا آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. یہاں بھی متقین کا جو ذکر آیا اعدت للمتقین، وہ جنت جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا اس آیت میں ہم نے پڑھا، ان متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں سرا میں بھی، خوشی کی حالت میں بھی، خوشحالی ہے، انبساط ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، توانائی بھی دی ہے، مال و دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے. اب گویا کہ جسے آپ کہیے کہ بڑا ایک پرسکون ماحول ہے، اس میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والضراء، اور خرچ کرتے ہیں تکلیف کی حالت میں بھی. ایسا نہیں ہے کہ ان کا ہاتھ بند ہو جاتا اگر وہ خود کسی آزمائش میں آ گئے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعتاً اہتمام کرتے ہیں، جب اللہ نے دیا تب تو دینا ہی دینا ہے لوگوں کو، انفاق مال ہے ہی، لیکن یہ کہ اگر کہیں حالات تنگ ہو گئے ہیں، روزی کے اندر کہیں کوئی بندش آ گئی ہے، کسی اعتبار سے جو ہے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، تب بھی ان کا اگرچہ مقدار کم ہو گئی اس صدقہ و خیرات کی، لیکن وہ جاری رہتا ہے. تو جو خرچ کرنے والے ہیں فی السراء والضراء، دونوں کیفیتوں میں، والکاظمین الغیظ، کاف زوئے اور میم زوا جسے کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ ایک آتا ہے غصے کو پی جانا. کاظم اس شخص کو کہیں گے جو غصے کو پینے والا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جب ہم 8ویں جماعت میں تھے، مجھے یاد ہے کہ وہ احادیث ہماری اسلامیات کا جو ہے وہ جز ہوا کرتے تھے، بڑی چھوٹی چھوٹی، تو اگرچہ اس کے عربی الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کا مفہوم وہ میرے ذہن میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصلاً پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اس لیے کہ گویا کہ جسے آپ کہیے کہ انسان کا تن و توس جو ہے وہ اس بات کی گواہی نہیں دے گا کہ یہ دوسرے کو پچھاڑ دے گا، بلکہ یہ کہ غصے میں اپنے آپ کو معتدل رکھنا، کنٹرول میں رکھنا. اور بہت سی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں. مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا اگر کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ فوراً چند گھونٹ پانی پی لے، اور اگر وہ کھڑی ہوئی حالت میں ہے تو فوراً بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو کوشش کرے کہ وہ لیٹ جائے تاکہ وہ جذبات جو ہیں غصے والے وہ کسی طرح ٹھنڈے ہو سکیں. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ وہ آگ ہے، اور آگ کو آپ بجھا سکتے ہیں پانی کے ذریعے. لہذا جو سب سے پہلی بات حضور نے فرمائی تھی کہ اسے چاہیے کہ چند گھونٹ پانی پی لے تاکہ وہ اندر کی جو ایک آگ ہے نا، جو غصے کی آگ، اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو. پھر اسی طرح حضور نے فرمایا اگر کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ فوراً وضو کر لے. اب وضو بھی پانی ہے. تو گویا ایک شیطان نے جو آتش اور آگ آپ کے اندر بھڑکائی تھی ایک انتقامی قسم کی اور غصے کی آگ، اس کو جو ہے کم کرنا. تو والکاظمین الغیظ، اور غصے کے وقت اس کو پی جانے والے، ان جذبات کو دبا دینے والے. اور اس میں بھی یہ نوٹ کیجئے کہ یہ غصہ پی جانا اور شے ہے اور معاف کر دینا اور شے ہے، دونوں چیز الگ لے کر آئے. والعافین عن الناس، نہ صرف یہ کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں بلکہ لوگوں کو پھر معاف بھی کر دینے والے ہیں. اس لیے کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ کسی شخص کو کسی دوسرے پر غصہ آیا تو وقتی طور پر اس نے اس غصے کو پی لیا، دبا لیا، فوری ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن دل میں یہ موقع جو ہے خواہش موجود رہی کہ جب مجھے موقع ملے گا تو اس کی اس زیادتی کا، اس ظلم کا میں اس کے مزہ چکھاؤں گا. اور عفو کیا ہے؟ گویا کہ آپ نے دل کے اندر اگر کوئی جذبات اس قسم کے تھے تو اسے بھی واشب کر دیا، وہ بھی دھو دیے. تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. غصہ پی جانا ایک شے ہے اور معاف کر دینا دوسری شے ہے. اور معافی کے اندر گویا کہ آپ نے دل کی جو اس کے لیے غل تھی یا اس کے لیے کدورت تھی یا کسی درجے میں نفرت پیدا ہو چکی تھی، اس سے بھی اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا. یہ وعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف فرمانے والے. تو الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشی کی حالت میں بھی اور تکلیف کی حالت میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ان محسنین کو پسند فرماتا ہے. یہ ہیں نیکوکار لوگ. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا نیکی کی بحث آئے گی تو اولین شے ایمانیات کے بعد ذکر کیا گیا آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین.
یہاں احسان کا ذکر ہو ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے، وہاں بھی سب سے پہلی شے کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پھر والکاظمین الغیظ، پھر والعافین عن الناس۔ گویا کہ 3 پوائنٹ یہ ایک ایجنڈا ہے جو قرآن نے دیا ہے محسنین کے لیے، کہ اللہ کے نزدیک تو محسن وہ ہیں، نیکوکار لوگ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنا روپیہ پیسہ ابنائے نوع انسانی کی ہمدردی میں، ان کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے، اور پھر یہ کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، اور وہ لوگ کہ جو اگر کوئی گناہ کر بیٹھیں، یہاں مراد جو ہے عام طور پر فحش سے مراد بے حیائی والی بات کی جاتی ہے، لیکن بہرحال ہر نوع کا گناہ اس میں آ جاتا ہے، منکر جو اللہ کو پسند نہیں ہے، کسی ایسے عمل کا ارتکاب کر لینا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر اذا فعلوا فاحشۃ، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو شہوت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی، اگر اس کا کوئی غلط استعمال ہو رہا ہے تو وہ لوگ کہ اذا فعلوا فاحشۃ، اگر وہ کسی گناہ کا، کسی فحش کام کا ارتکاب کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، اب یہاں اس کے اندر گویا کہ تمام ایسے اعمال آ جائیں گے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ اب ظلم ڈھانا کیا ہے؟ گناہ کر کے انسان جو ہے اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے نا، اپنی بدی کا جو نامہ اعمال ہے اسی کے اندر اضافہ کر رہا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس دنیا میں تو اگر کسی نے ہمارے اوپر یا کسی پر کوئی ظلم کیا ہے تو شاید آپ اس کا کسی درجے میں کوئی مداوع کر بھی سکیں، لیکن انسان اپنے اوپر جو ظلم ڈھا رہا ہے، گناہ کما کر، حرام چیزوں کا ارتکاب کر کے، اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ سودی لین دین بہت بڑا گناہ اللہ کے نزدیک۔ تو وہ لوگ کہ جو کسی فحش یا بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ انسانیت یہی ہے، شیطنت اور انسانیت میں یہی فرق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہوا تھا، نافرمانی کی تھی انہوں نے اللہ کے حکم کی، لا تقربا هذه الشجرہ، یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، منع کر دیا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ لیکن کہ ان سے عصیان کا معاملہ ہو گیا، معصیت ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کا جو ہے وہ گویا کہ نافرمانی کی تھی، ایک گناہ کا ارتکاب کیا تھا اور وہ بہک گئے تھے۔ تو ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی گناہ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ استغفار کی جتنی تاکید ہمارے یہاں دی گئی احادیث کے اندر موجود ہے، اور واقعتاً انسان کو اگر احساس ہو تو پتہ نہیں کتنے ہی ایسے گناہ جو نادانستہ اس سے جو ہے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو مستقل استغفار کا ورگ، سید الاستغفار جو ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ یہ پورے الفاظ آپ حضرات کو یاد ہوں گے، لیکن یہ کہ بعض اوقات جو ہے ذہن سے کچھ تھوڑا ادھر ادھر اوجھل ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ میں بھی اس کا بڑا اہتمام کرتا ہوں ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا، جسے آپ سید الاستغفار کہتے ہیں، اس کو آپ حضرات کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ تو فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہاں، حقوق العباد کا معاملہ دوسرا ہے، اگر آپ نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہے تو یہ گناہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ شخص جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، جس کی حق تلفی کی ہے، جس پر ظلم کیا ہے، جب تک کہ اس سے جا کر معافی کا پروانہ حاصل نہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں فرمایا گیا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کا معاف کرنے والا ہو سوائے اللہ کے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو انہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے، کسی بدی کا ارتکاب کیا، کسی گناہ کے اندر ملوث ہوئے، اس پر اصرار نہیں کرتے۔ بہت اہم بات، حقیقی توبہ کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ندامت، شرمندگی، پشیمانی موجود ہو کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا، میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، حقوق اللہ میں سے کسی کا معاملہ جو ہے مجھ سے جو ہے حق سلب ہو گیا۔ تو جب تک یہ ندامت نہیں ہوگی، شرمندگی اور پشیمانی نہیں ہوگی تو بات تو آگے نہیں بڑھے گی۔ اگر ندامت اور پشیمانی ہے ہی نہیں تو پھر اس کے اندر ڈٹائی پیدا ہوگی نا، پھر تو اس گناہ کے اوپر اصرار مزید ہو جائے گا۔
تو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کام انہوں نے کیے تھے اس پر وہ دوام اختیار نہیں کرتے، اس پر اڑ نہیں جاتے، اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ عمل جو ہے انہیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ، جن کی سزا محفوظ ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور وہ جنت بھی ہے کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی خوب بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے عمل کرنے والوں کو۔ صرف یہ ہے کہ وہ عقیدہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں کام آنے والا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی سیرت، اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کے شب و روز، حرام و حلال کی کوئی تمیز ہے یا نہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کا کوئی پاس ہے یا نہیں، یہ چیزیں اگر موجود ہوں گی تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً عاملین ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو کیا ہی عمدہ اجر ہے جو اللہ تعالیٰ عاملین کو عطا فرمایا گیا، عمل کرنے والے لوگ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے صبر سے کام لیا، الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کیا۔ بس یہی، اگرچہ رکوع کافی طویل تھا، اس کا نصف اول ہم نے ابھی مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اپنے اس کلام کے ساتھ ہمارے اندر محبت پیدا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔